إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قال تعالى في موضع آخر: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما، علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اثر کرے یا نہ کرے سن تو لو میری فریاد، نہیں ہے ذات کا طالب یہ بندے آزاد. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید ہے کسی دل میں اتر جائے میری بات. لائق صد احترام اسلامی بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، عزیز رفقا، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، غیور اسلامی پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت کے لیے ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا بیان کرنے لائق، زیبا اور سزاوار ہے، جس نے ایک مرد اور عورت سے جوڑے بنائے اور پھر ان میں محبت عطا کی. بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے پیارے حبیب تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے ارشاد فرمایا: الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا کی ہر چیز متاع ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، لیکن سب سے بہتر متاع، سب سے بہتر فائدہ اٹھانے کی چیز نیک صالحہ دیندار عورت ہے.
آج کے اس خطبہ مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے اسلام میں خواتین کا مقام۔ میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کے 5ویں پارے سے سورہ نساء کی ایک بڑی آیت، اس کا جز تلاوت کیا اور اس کے بعد ایک دوسرے مقام سے آیت تلاوت کی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث خواتین کے تعلق سے پڑھی انشاءاللہ العزیز۔ انہی آیات اور احادیث کی روشنی میں آج میں اس خطبہ مبارکہ میں یہ بتاؤں گا کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، عورت کیا چیز ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عورت کے ساتھ کیا سلوک ہوتے تھے اور آج کیا ہو رہے ہیں۔ پہلے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھایا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا سورہ نساء کے اندر، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ ہم نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے، اور ان پر جو فضیلت دی ہے، مردوں کو جو اہمیت دی ہے، وہ اس وجہ سے دی ہے، اس کا اللہ نے خلاصہ کیا، وضاحت کی، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ۔ وہ اپنا مال، اپنا پیسہ، اپنی محنت کی کمائی ان پر خرچ کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے عورتوں پر مردوں کو فضیلت دی۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ تو نیک عورتوں کا یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتی رہیں اور اپنے شوہروں کی غیر موجودگی میں اپنی عصمت اور عفت کا پورا خیال رکھیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو تم ان کو پہلی نشست میں نصیحت کرو، سمجھاؤ۔ پھر نصیحت سے بھی اگر سمجھ میں نہ آئے، فَاهْجُرْهُنَّ عَنِ الْمَضَاجِعِ، تو اللہ نے کہا کہ پھر بسترے علیحدہ کر دو، ان کے بستروں سے دور رہو۔ یہ عورت کو ایک زیر کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت بہترین طریقہ بتایا۔ پہلی بات کہی کہ ان کو نصیحت کرو، فَعِظُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرو، اگر نصیحت سے مان جائیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں آئے سمجھ میں عورت کی یہ بات تو پھر بسترے سے علیحدہ ہو جاؤ۔ پھر کہا فَاضْرِبُوهُنَّ، اگر اس بات سے بھی وہ باز نہیں آئے تو پھر مارو۔ مارنے کا بھی حکم دیا اللہ نے، لیکن مار حدود اور دائرے میں، ایسا نہیں کہ ہاتھ پیر توڑ کے ڈال دو، اس کے چہرے پر مارو۔ جیسے کہ آج کل کے جوہلا لوگ جب عورتوں کو مارتے ہیں تو بس جیسے جانوروں کو مارتے ہیں اسی انداز سے مارتے ہیں، ڈنڈا لاٹھی جو بھی ہاتھ میں آیا وہ، اور جہاں بھی بس چاہا وہاں مار دیا، یا یہ جو ہے تھپڑ چہرے پر مار دیا،
اور ایک نہیں کئی کئی مار دی، جبکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے اور کسی بھی انسان کے چہرے پر مارنے سے سخت منع کیا ہے۔ کیوں؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے انسان کو بہت ہی اچھے سانچے میں ڈھال کر بنایا ہے، اور سب سے بہتر حصہ پوری باڈی کے اندر نیچے سے اوپر تک آپ غور کریں تو سب سے بہترین یہ چہرہ ہے۔ اس لیے اس چہرے پر مارنے سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پھر اس سے اگلی آیت کے اندر اور اللہ نے ایک بات کہی کہ اگر وہ زیادہ ہی تم سے تنازع کریں، لڑائی جھگڑا کریں، تمہاری اور اس کی زندگی صحیح معنی میں ازدواجی طور پر جو گزرنا چاہیے وہ نہیں گزر رہی ہے، تب بھی ابھی طلاق دینے کے لیے اللہ نے نہیں کہا ایک مرد جو فیصلے کرتا ہو صحیح معنی میں اپنی طرف سے، اور ایک مرد اس عورت کی طرف سے، ان دونوں کو فیصلے کے لیے بٹھایا جائے اور دونوں کی باتیں وہ سن کر کے صحیح ججمنٹ دیں، اور دونوں کو مان لینا چاہیے۔ اگر مرد کی حرکت ہے، یہ نہیں ہے کہ عورت ہی کی غلطی ہو سکتی ہے، مرد کی غلطی نہیں ہو سکتی، مرد قصوروار نہیں ہو سکتا، وہ حاکم ضرور ہے، وہ محکوم ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ محکوم کی ہی غلطی ہو، حاکم کی غلطی نہ ہو۔ حاکم بھی غلطی کر سکتا ہے، اس کی طرف سے بھی کچھ غلطیاں خامیاں ہو سکتی ہیں، اور عورت تو بھئی بائیں پسلی سے ہے، بائیں پسلی سے پیدا ہے، حضرت آدم کی بائیں پسلی سے عورت کو مائی حوا کو پیدا کیا۔ اب تو پسلی کیا ہے؟ پسلی سیدھی ہوتی ہے؟ پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اور پسلی کو اگر سیدھا کیا جائے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ اب پسلی کے اندر دل ہوتا ہے، دیکھیے اللہ نے کیسی حفاظت کی ہے دل کی، کہ ان پسلیوں کے اندر دل کو اندر رکھ دیا تاکہ اگر کوئی بھی کسی طریقے کی ضرب یا چوٹ یا کوئی بھی حادثہ ہو تو دل محفوظ رہے۔ پسلیوں پر آتی ہے، اکثر دیکھا ہوگا کہ فلاں کی پسلی ٹوٹ گئی، ایسا ہو گیا ایکسیڈنٹ میں، دل محفوظ رہتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت بائیں پسلی سے پیدا ہے، عورت کو اگر زیادہ موڑا جائے گا، زیادہ اس کو کھینچا جائے گا تو پھر ٹوٹ جائے گی۔ تو چونکہ پسلی کے اندر دل ہے تو عورت دل میں رکھنے کی جگہ ہے، نہ کہ مارنے کی، گالی دینے کی، گھر سے بھگانے کی، یہ حرکت نہیں ہونا چاہیے۔ مرد کو اللہ نے حاکم بنایا ہے دو وجہ سے، ایک تو طاقت اور قوت کی وجہ سے، کہ مرد عقل کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے عورت سے زیادہ قوی ہوتا ہے، پہلی وجہ مفسرین نے جو بیان کی۔ دوسری وجہ کسبی طور پر، اس کو کسبی طور پر حاکم بنایا ہے، یعنی کمانے کھلانے کی ذمہ داری مرد کی ہے، عورت کی نہیں ہے۔ عورت گھر کی ایک ملکہ ہے، وہ آپ کی خدمت کرے گی، آپ کے بچوں کی پرورش کرے گی، آپ کے کپڑے دھل کر دے گی، وقت پر آپ کو کھانا کھلائے گی، سب کچھ کرے گی آپ کی خدمت۔ لیکن اگر کوئی آدمی صحیح تندرست توانا ہوتے ہوئے اور حاکم ہوتے ہوئے اگر اس سے کوئی کمائی کرا رہا ہے اور اس کمائی سے وہ اپنا بھی پیٹ بھر رہا ہے، اس کی زندگی سمجھیے کہ وہ جینے کے لائق نہیں ہے سماج میں۔ البتہ الدین یسر، دین آسان ہے۔ اگر کوئی شوہر اس حال پر، اس مرحلے پر آ جائے
اس کے ہاتھ پیر بالکل ختم ہو جائیں، اپاہج ہو جائے، لولا لنگڑا ہو جائے، ہاتھ پیر حادثے میں ٹوٹ جائیں، کمانے سے بالکل معذور ہو جائے، تو اسلام نے ایسی صورت میں عورت کو اجازت دی ہے کہ وہ پردے کے ساتھ میں اپنی بستی کے اندر جائے، اپنی عزت اور عفت کا پورا خیال رکھے اور گھروں میں کام کرے اور اس کی اجرت پائے، تو اس کے بعد اپنے شوہر کو اور اپنے بچوں کو کھلائے، وہ بھی حدود کے دائرے میں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی بھٹے پہ چلی گئی، کسی رائس مل پر چلی گئی، کسی فیکٹری میں چلی گئی، نہیں، اسلام نے حدود کے دائرے میں اس کو اجازت دی۔ اب آپ کے بات سمجھ میں آئی کہ دو وجوہات کی وجہ سے اللہ نے مرد کو حاکم بنایا عورت کے لیے۔ ایک تو وہ طاقت کے اعتبار سے مضبوط ہے، اس لیے حاکم بنایا، دوسرے کھلانے پلانے اور کمانے کا جو ذمہ دارانہ طور پر اس کے سامنے معاملہ ہے وہ مرد کے لیے ہے، تو اس وجہ سے اللہ نے اس کو حاکم بنایا ہے۔ اچھا، اب آج اس دور میں نہ تو حاکم کو اپنے مرتبے کا اور اپنی اہمیت کا پتہ ہے کہ مجھے اپنی شریک حیات کے ساتھ میں کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے۔ دیکھیے پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے ایک ٹائٹل ہے، نمونہ ہے کہ رسول نے اپنی بیویوں کے ساتھ میں زندگی کیسے گزاری۔ اگر کسی کی بیوی زیادہ عمردار ہے، ممکن ہے، جیسے اللہ کے نبی کی بیوی، آپ کی عمر 25 سال کی تھی، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی نکاح کے وقت، تو اب کسی کی بیوی اس طریقے سے ہو کہ وہ عمر میں کم ہو اور بیوی عمر میں زیادہ ہو، تو اس کو کس طریقے سے رہنا ہے؟ تو غور کرو کہ اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ کے ساتھ، اتنی عمر دراز عورت کے ساتھ میں جوانی کی عمر کیسے گزاری۔ تو وہ عمر دراز عورت اپنی شوہر کی ہر موڑ پر خیر خواہ طریقے سے رہنمائی کرے گی، اگر کوئی پریشانی دیکھے گی، اس کے ذہن میں کوئی ٹینشن ہے تو اس کو سمجھائے گی، کیونکہ وہ عمر میں اس سے زیادہ ہے، اس نے بہت کچھ دیکھا ہے۔ ایسا ہی معاملہ حضرت خدیجہ کا تھا کہ جب بھی نبی کو کوئی پریشانی لاحق ہوئی بہت سمجھاتی تھی بیٹھ کر اور بہت اچھے انداز سے تسلی دیتی تھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ان کے مرنے کے بعد اکثر حضرت خدیجہ کو یاد کرتے تھے۔ اور بات آ گئی تھی پچھلے خطبے میں نے بتایا تھا نا کہ امہات المومنین کے اندر بھی شوقن کے لیے ایک دوسرے سے دلوں میں ایسی وہ معاملہ تھا۔ آج کل کی عورتوں کے بارے میں تو کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا۔ تو اللہ کے نبی ان کے مرنے کے بعد ان کی سہیلیوں کے ساتھ بڑے اچھے سلوک کرتے تھے، ان کو اکثر یاد کرتے تھے۔ تو ایک دن مائی عائشہ کہنے لگی کیا معاملہ ہے اللہ کے رسول، آپ اس بڑھیا کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ کہا عائشہ تو نے ایسا جملہ کہا ہے کہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس کا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ خدیجہ وہ عورت جس نے مجھے ہر موڑ پر سمجھایا، تسلی دی، میری رہنمائی کی، میری ہمدردی کی اور اپنی جان سے مال سے ہر بات سے میرا ساتھ دیا۔ اللہ اکبر، خدیجہ وہ عورت ہے جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، میری دعوت پر لبیک کہا۔ اور اگر کسی کی بیوی عمر میں چھوٹی ہو، جیسے اللہ کے رسول کی عمر 55-56 سال کی تھی اور حضرت عائشہ کی عمر بہت زیادہ کم تھی، جب نکاح ہوا ہے تو تقریباً 18 سال کی عمر تھی۔ اب ظاہر بات ہے ایک آدمی کی 55-56 سال کی عمر ہو اور ایک عورت کی لڑکی کی عمر 18 سال کی ہو، کتنا بڑا فرق ہے۔ اب اس کے ساتھ میں کیسے رہنا ہے تو یہ بھی سیکھو،
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تر التفات مائی عائشہ سے رہتا تھا، اس لیے حضرت زینب ام المساکین، حضرت سودا، ام حفصہ، ام حبیبہ، ام میمونہ، یہ ساری بیویاں آپ کا التفات دیکھ کر کے، چونکہ وہ عمر دراز تھی، صرف ایک مائی عائشہ کے علاوہ جتنے بھی آپ نے نکاح کیے وہ ساری کی ساری بیویاں طلاق شدہ تھی یا ان کے شوہر انتقال کر گئے تھے، اور آپ سے عمر میں بھی زیادہ تھا۔ تو چونکہ وہ سمجھتی تھی نزاکت کو، وقت کے حالات کو، کہ اللہ کے نبی کی باری تو ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس شب گزارنا چاہیے، ہمارے پاس رہنا چاہیے، لیکن پھر بھی کہتی تھی، دل میں جگہ تھی کہ اللہ کے نبی آپ عائشہ کے پاس چلے جائیں۔ اب حضرت عائشہ چونکہ عمر میں بہت کم تھی تو اس قدر التفات اور اس قدر ناز و نخرے، نزاکت، سب کچھ وہ کرتی تھی، اور اللہ کے نبی اس کو برداشت کرتے تھے، صرف کم عمری کی وجہ سے، کہ یہ میرے مقابلے میں بہت کم عمر ہے، نا سمجھ ہے۔ بھئی پیالہ توڑا تھا، غصہ آنا چاہیے تھا نا، جو پچھلے خطبے میں بات بتلائی کہ ام المساکین حضرت زینب نے کوئی بہت ہی مرغوب چیز بھیجی اللہ کے رسول کے کھانے کے لیے، جو انہوں نے اپنے گھر پر بنائی تھی، جسے اللہ کے رسول پسند فرماتے تھے، تو انہوں نے غصے میں پیالہ لے کر مار دیا۔ تو شوہر ایسی حالت میں کیا کرے گا؟ لاٹھی ڈنڈا اٹھائے گا نا، لیکن نہیں، آپ مسکرائے، چونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ ابھی کم سن عمر ہے، نو عمر ہے، ابھی اس کے عمر کے حساب سے اس کے اندر وہ نزاکت ہے، وہ مطلب کہنا چاہیے کہ اس کے اندر ناز و نخرے ہیں، کہ اگر اس کو ان باتوں پر ڈانٹا جائے گا، ڈپٹا جائے گا، مارا جائے گا تو ازدواج زندگی خراب ہو جائے گی۔ تو اگر عمر سے کم ہے آپ کی بیوی آپ کی عمر سے، تو اس کے ساتھ حضرت مائی عائشہ کی طرح جیسے اللہ کے نبی نے زندگی گزاری ایسے گزارنا چاہیے۔ یہ تمہیدی طور پر جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں، یہ ہمیں ان باتوں پر غور کرنا پڑے گا، غور۔ اچھا، اب آئیے ہم بات کو شروع کرتے ہیں کہ جیسے مردوں میں بہت سے نیک کامل انسان، بڑے نیک متقی پرہیزگار پیدا ہوئے، ایسے ہی عورتوں میں بھی بڑی نیک خصلت پاک باز عورتیں بھی اللہ نے پیدا کی، جیسے فرعون کی جوزیت میں حضرت آسیہ، اللہ اکبر، پہلی وہ عورت ہے بنی اسرائیل میں جس نے توحید کی بقا اور تحفظ کے لیے، اپنے ایمان کی جلا کے لیے اور دنیا والوں کو پیغام دینے کے لیے یہ بات ثابت کر کے دکھائی کہ توحید کے سامنے دنیا کی ساری چیزیں ہیچ ہیں۔ اے فرعون، تو کتنے بھی ظلم کر، میں نے اب موسیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، توحید میرے سینے میں بیٹھ گئی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اور تیرا ظلم توحید سے مجھے نہیں ہٹا سکتا ہے۔ یہ پہلی عورت ہے روئے زمین پر بنی اسرائیل میں جس نے توحید کے لیے اپنی جان آفری کے حوالے کی شہادت پائی، اللہ اکبر۔ جنت انتظار کر رہی تھی اس کا، آسیہ، اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے تھے، اور فرعون اس پر ظلم ڈھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آسیہ اب بھی تو اپنا انجام سوچ لے، تو اس نے کہا بدبخت، تو اپنا انجام سوچ لے، جہنم تیرا انتظار کر رہی ہے، اور وہ کیا اپنا انجام سوچے گا جس کا جنت انتظار کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ 400 سال تک بنی اسرائیلیوں کو وہ ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے کہ تاریخ گھنونی ہو گئی، لیکن ایک عورت نے اسے اس سبق سکھا دیا کہ فرعون، تیری جوزیت میں ضرور ہوں، لیکن اب توحید اور کفر کا معاملہ آ گیا ہے، اب تو مجھے توحید سے نہیں ہٹا سکتا ہے، اور شہادت نوش کر لی۔ اللہ اکبر۔ میری ماؤں بہنوں، اسلام نے تمہارا ایک مقام عطا کیا ہے، تم جب تک نیک بن کر رہیں، اپنے شوہروں کی اطاعت فرما برداری کرتی رہیں، اللہ کی مطیع اور فرما بردار بن کر رہی، جب تک تم نے اپنی عصمت اور عفت کا خیال رکھا، اس وقت تک تمہارے شکموں سے نبی پیدا ہوئے، اور غازی پیدا ہوئے، مجاہد پیدا ہوئے، اور عالم پیدا ہوئے، محدث پیدا ہوئے، مفسر پیدا ہوئے، فقیہ پیدا ہوئے،
اور جب سے تم نے اپنے شوہروں کی مجازی خداؤں کی نافرمانی شروع کی ہے، جب سے ان کو الٹے سیدھے الفاظ سے تم نے پکارا ہے، جب سے تم نے اللہ کی عبادت سے منہ موڑا ہے، تو سمجھ لو جب سے تم نے حرام لقمہ اپنے شکم کے اندر اتارا ہے، جب سے تمہارے شکموں سے زانی، مکار، عیاش، دغاباز اور شرابی، کبابی، چور، ڈکیت، ڈاکو، لٹیرے یہ پیدا ہونے لگے۔ کتنا بڑا فرق ہے بھائی۔ ایک وہ عورت تھی، اللہ اکبر، بنی اسرائیل میں ایک دوسری عورت، عیسیٰ ابن مریم، اللہ اکبر، عیسیٰ کی ماں مریم، وہ بھی ایک عورت تھی۔ آسمان سے حجرے کے اندر طرح طرح کے پھل اور روزی آ رہی ہے۔ حضرت زکریا ایک دن پہنچ گئے، کہا بیٹی میری ذمہ داری ہے، میں نے نشست میں اس بات کا ذمہ لیا ہے اور لوگوں نے میرے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے پیغمبر ہونے کے ناطے سے، اور میں خالو ہوں۔ بیٹی موسم نہیں ہے، یہ پھل کہاں سے آئے؟ تیرے پاس جو پھل رکھے ہوئے ہیں یہ پھل کہاں سے آئے؟ دیکھیے ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے حضرت زکریا کی طرح کہ ہر بیٹی سے، ہر اپنی چھوٹی بہن سے، جو بھی اس کے نگرانی میں ہیں، جو بھی ذمہ دار ہیں، چاہے وہ والدین کے حساب سے، چچاؤں کے حساب سے، ماموں کے حساب سے، خالوؤں کے حساب سے، تاؤوں کے حساب سے، بڑے بھائیوں کے حساب سے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر وقت محاسبہ کریں اس بات کا، اسی انداز سے جیسے حضرت زکریا نے محاسبہ کیا حضرت مریم کا، کہ بیٹی کوئی تمہارے پاس آتا ہے، میں نے تو لا کر نہیں دیے یہ پھل، اور موسم بھی نہیں ہے، آخر یہ پھل آئے کہاں سے؟ اللہ اکبر۔ سورہ مریم میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اے خالو جان، اللہ کے پیغمبر اگر آپ پوچھ ہی رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ نہ میرے پاس کوئی آتا ہے، نہ کسی نے دیے ہیں مجھے، میرے رب کے پاس سے یہ رزق آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا ہم نہیں پوچھ سکتے اپنی بیٹیوں سے، ہم نے یہ موبائل لے کر نہیں دیا ہے، کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ کوئی نہیں پوچھتا ہے، سب کو پتہ رہتا ہے کہ بیٹی کے پاس موبائل ہے، بات چیت بھی کرتی ہے غیر مردوں سے، غیر لڑکوں سے، لیکن کوئی بڑا بھائی نہیں پوچھتا، کوئی خالو نہیں پوچھتا، بات کرتے ہوئے بھی پکڑ لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی نہیں پوچھتے۔ کیوں؟ اس کی ماں سے ڈر لگ رہا ہے، وہ حاکم وقت ہے باپ، اور رجال قوامون علی النساء حاکم بنایا اس کو، وہ اپنی عورت سے ڈر رہا ہے۔ کیوں؟ بیٹی کے سر پر ماں کا ہاتھ ہے، اور بیٹی کو جو بگاڑتی ہے وہ ماں بگاڑتی ہے، باپ نہیں بگاڑتا۔ کیونکہ کسبی طور سے ابھی میں نے بتایا کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر سے باہر نکل کر کما کر لائے، وہ بیچارہ چلا گیا پھیری کو، کہاں چلا گیا؟ اب ماں کی ذمہ داری ہے، لڑکیوں کی جو گائیڈ کرے گی وہ ماں کرے گی بچوں کی، اور ماں کو سب پتہ رہتا ہے کہ میری لڑکی کا قدم کہاں گر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، یہ چھت پر کیوں گئی، یہ اتنی دیر کمرے میں کیوں رہی، یہ فلاں جگہ کیوں جانے کے لیے کہہ رہی ہے اکیلے، کہ میں خالہ کے جا رہی ہوں، کہ ماموں کے جا رہی ہوں، کہ نانی کے جا رہی ہوں۔ ماں کو سب پتہ رہتا ہے، ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کی بات پتہ رہتی ہے ماں کو۔ اگر کام بگڑنے کے بعد، کوئی حادثہ ہونے کے بعد ماں یہ کہے مجھے پتہ نہیں ہے، وہ جھوٹی ہے۔ اگر ہاں باپ یہ کہے کہ مجھے علم نہیں تھا، بالکل ماننے ہے، بات ماننے ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری مائیں بہنیں یہاں پر جتنی بھی آتی ہیں وہ سن رہی ہوں گی، اور میں نے مناسب سمجھا کہ یہ جو خواتین اسلام یہاں خطبہ سننے کے لیے آتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات، ان تک بات صحیح معنی میں پہنچائی جائے، اور وہ بھی دوسروں تک پہنچائیں۔ بلغوا انی ولو آیا کے تحت ہر مرد کی ذمہ داری ہے، ہر عورت کی ذمہ داری ہے، جو بات اس تک پہنچی ہے نبی کے ذریعے، کسی عالم کے ذریعے، کسی پیغمبر کے ذریعے، کسی کے بھی ذریعے، تو اس کی ذمہ داری ہے وہ دوسرے کو بتاتے۔ تو میں عرض یہ کروں گا کہ آپ حاکم ہیں، آپ اپنی محکومہ کے ساتھ میں پوری نگہداشت رکھیں، اپنے بچوں کی گائیڈ صحیح طریقے سے کریں، اور ہر ماں راعیہ ہے،
جیسے والد رائی ہے، چرواہ ہے، نگہبان ہے، ایسے ہی بودی رعیہ ہے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کی پوری نگہداشت رکھے۔ اور مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آج ہی مطالعے میں سامنے آئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس قوم کی سربراہی کوئی عورت کرتی ہو، وہ قوم سمجھ لے کہ اب ہلاکت بالکل اس کے قریب ہے۔ اللہ اکبر! نبی کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ ملکی طور پر، اسٹیٹ لیول طور پر، شہری طور پر، دیہاتی طور پر پردھان بھی بن رہی ہیں، چیئرمین بھی بن رہی ہیں عورتیں، اور منسٹر بھی بن رہی ہیں، ڈی ایم بھی بن رہی ہیں، سب کچھ بن رہی ہیں، اور جس کی بیوی یا بیٹی یا بہن کچھ بن جاتی ہے بڑا فخر کرتا ہے، لیکن وہ انتظار کرے نبی کے فرمان کے مطابق کہ جہنم اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اور وہ قوم کبھی فلاں نہیں پا سکتی، نبی نے کہا، جس قوم کی سربراہی، جس گھر کی سربراہی کوئی عورت کرتی ہو۔ اس حدیث کے ضمن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج 90 اور 95% عورتیں گھر کی حاکم بنی ہوئی ہیں اور مرد محکوم بنا ہوا ہے۔ اور عورتوں کی اگر بدتمیزی بیان کی جائے تو خطبے کے آداب کے بالکل خلاف ہے۔ جیسے جیسے شوہروں سے الٹی سیدھی باتیں اور گالی گلوچ کرتی ہیں، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ عورتوں نے مردوں کو سمجھا ہی نہیں کہ ان کا مقام کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مرد کا مقام یہ ہے، مرد کی فضیلت یہ ہے کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ روا ہوتا تو میں ہر عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ مقام ہے ایک مرد کا، ایک شوہر کا، ایک حاکم کا، لیکن عورت نہیں سمجھتی گھر گھر جھگڑے، فساد، لڑائی جھگڑے، تنازع، تمام پنچایتیں، یہ اور وہ دنیا بھر کی بوال ہے۔ اللہ اس قوم کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ عورت جو شوہر کے جسم سے خون، لہو، پیپ بہتا ہو، رشتہ ہو، اور وہ زبان سے چاٹ کر اپنے شوہر سے یہ کہے کہ میں نے تمہارا حق ادا کر دیا، تب بھی وہ اس کا حق ادا نہیں کرتی۔ یہ مقام ہے شوہر کا، چاہے جائے کہ ہم اس کی نافرمانی کریں، اس کی خلاف ورزی کریں، اس کا کہنا نہ مانیں۔ اور سنو گے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی کا شوہر ناراض ہو جائے اور وہ عورت نہ منائے، اور پوری رات اگر شوہر کربٹ لے کر اپنے بستر پر لیٹ جائے اور وہ عورت الگ الگ لیٹ جائے اور اپنے خاوند کو نہ منائے، پوری رات اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ مقام ہے ایک شوہر کا۔ لیکن آج کی عورتوں کا حال یہ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ ہم سے کوئی بات ہوئی ہے تو شوہر منائے، چونکہ علم نہیں ہے ان کے پاس، جہالت کا دورہ ہے۔ وہ مرد کو اتنا لوز کر دیتی ہے، اتنا لوز کر دیتی ہے کہ ان کے ذہن میں ایسا تصور بیٹھا ہوا ہے کہ یہی منائے گا، اس کی اٹکے گی تو یہی منائے گا، میرے پاس آئے گا تو۔ اور ایسا ہی ہو رہا ہے، اس نے اپنے آپ کو محکوم بنا لیا اور وہ عورت کو حاکم سمجھے ہوئے ہے۔ ایسی عورتوں پر اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، لعنت۔ اور سنو حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی کا شوہر ناراض ہے تو جب تک وہ اپنے شوہر کو منائے گی نہیں، جب تک اس کی کوئی نماز، کوئی سجدہ، کوئی رکوع، کوئی عبادت اللہ کے قابل قبول نہیں۔ خلاص، جاؤ کام کرو اپنا، کون سی اس میں ہو، کون سے فخر و غرور میں ہو کہ جب تک شوہر نہیں منائے گا جب تک نہیں بات مانی جائے گی۔ ہم کیوں منائیں؟ شوہروں کے مرتبے کو سمجھو، اللہ کی مطیع فرما بردار بنو، اور شوہروں کی بھی، جس کا شوہر اس سے خوش ہے، اپنی بیوی سے، اس سے اللہ خوش ہے۔ اور بات آ گئی تو اس میں شرم کی بات بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر دسترخوان پر بیٹھ کر اس کا شوہر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دے دے، یا اس کی بیوی اپنے شوہر کے منہ میں لقمہ دے دے، کوئی غیرت کی بات نہیں ہے، نہ شرم کی بات ہے، یہ اسلام کا قانون ہے جو بتایا جا رہا ہے۔
تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ کوئی خوشی کی انتہا نہیں. اللہ اکبر. اگر اس طریقے سے ازدواجی زندگی ہماری گزرنے لگے اور ہم اسی طریقے سے رہنے لگیں تو انشاءاللہ سماج سے جھگڑے, لڑائی, فتنے یہ سب ختم ہو جائیں. اسلام نے عورت کو ایک مقام دیا ہے, اس کے حقوق بتائے ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. جیسے تم حاکم ہو, تمہارے اس پر حقوق ہے, ایسے ہی وہ محکوم ہے تو اس کے بھی تم پر حقوق ہے. اگر تم پریشان ہو, بیمار ہو, جسم میں درد ہے, وہ داغتی ہے نہیں داغتی ہے؟ تمہارا سر سہلاتی ہے نہیں سہلاتی ہے؟ تمہارے پیر داغتی ہے نہیں داغتی ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ کا حکم ہے, وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو. جیسے حقوق تمہارے ویسے حقوق ان کے ہیں. اگر ان کی طبیعت خراب ہو تو گھر کی باؤنڈری میں, کمرے کے اندر تم ان کی بھی خدمت کر دیا کرو, کوئی شرم کی بات نہیں. لیکن چونکہ ہمارے پاس بھی علم نہیں ہے, ہم جانتے ہی نہیں کہ بھئی جیسے وہ یہ سمجھتا ہے بس میرا ہی حق ہے, میرا ہی سر دبائے, میرا ہی پیر دبائے, میرا ہی جسم دبائے اور مجھے ہی پانی لا کر دے, مجھے ہی ایسا کرے. میرا تو کوئی حق ہی نہیں ہے کیونکہ میں حاکم ہوں. نہیں, قرآن تو سمجھو, قرآن پڑھو, جب پڑھو گے نہیں تو سمجھو گے کیا؟ اللہ کہہ رہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ تمہارا لباس ہیں, تم ان کا لباس ہو. کیا مطلب ہے اس کا بھائی؟ جیسے حقوق تمہارے ہیں ویسے ہی حقوق ان کے بھی ہیں. جیسے وہ تمہارے علاج معالجے کے لیے پریشان رہتی ہیں, اگر ان کو کوئی کسی طریقے کی پریشانی ہے تو تمہیں بھی حاکم وقت پریشان ہونا چاہیے. ان کا علاج معالجہ ٹریٹمنٹ صحیح طریقے سے کرانا چاہیے. اور اگر ہاتھ سے بھی خدمت کرنے کا معاملہ آ جائے تو یہ آیت ہی بتا رہی ہے کہ اس کا حق ہے کہ اس کے سر سہلا دو, اس کے پیر دبا دو, اس کا جسم دبا دو, یہ حق ہے. تم تو یہ سمجھ رہے ہو یہ مولانا کیا بک رہے ہیں کیونکہ تمہارے پاس علم نہیں ہے. اچھا, اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تمہارا وہ لباس ہے, تم ان کا لباس ہو. یہ لباس ہم جو پہنتے ہیں ہمارے جسم کی حفاظت کے لیے, ہمارے جسم کے اندر داغ دھبے ہیں ان کو بھی چھپاتا ہے, ہمارے سطر کو بھی چھپاتا ہے. بھائی تو ایک چیز اس میں اللہ نے یہ بھی بیان کی کہ نہ تم اپنی بیوی کے معاملات کو جو بھی تم اس کے ساتھ تنہائی میں کرتے ہو اپنے دوستوں سے کہو, پردے کی بات, اور نہ وہ تمہاری شریک حیات اپنی سہیلیوں سے اپنے شوہر کی بات کہے. لیکن بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے, ایسی سی باتیں سننے میں آتی ہیں. دوست احباب سے ساری باتیں جو ہے اپنی بیوی کی, پردے کی, راز کی ساری باتیں کرتے ہیں, اور وہ نالائق لڑکی بھی اپنے شوہر کی ساری باتیں اپنی سہیلیوں سے کرتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ اس قوم کو ہدایت نصیب فرمائے. اور پھر رہ کیا گیا ہے بے حیائی میں؟ ایک صبح سے لے کر شام تک حجلے عروسی میں جانے کے وقت تک باقاعدہ ویڈیو فلم چل رہی, اور لڑکی کس کس حالت میں ہے سب وہ ایک غیر آدمی فوٹوگرافر وہ سب اس کی ویڈیو بنا رہا ہے. کہاں چلی گئی تمہاری غیرت؟ کہاں ہے تمہارا ایمان؟ کہاں ہے تمہارا اسلام؟ اور کب سمجھو گے؟ جب سے تمہارے اندر بے غیرتی آئی ہے, بے حیائی آئی ہے, جب سے اللہ نے تم سے عزت چھین کر کے دوسروں کے حوالے کر دی اور تمہارے اندر لعنت کا توق ڈال دیا تمہارے گلوں میں. کیا مودی اور یوگی کو اور امت شاہ کو تمہارے اوپر مسلط کروں گا؟ اور میں دلیل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, وَإِن تَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. جب تم نافرمانی کرو گے, وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, سیدھا سا ترجمہ ہے کہ جب نافرمانی کرو گے, بے حیائی پر آ جاؤ گے, بے غیرتی پر آ جاؤ گے, اللہ کی حدوں کو پار کرو گے, نبی کی شریعت سے کھلواڑ کرو گے, تو اللہ دوسرے لوگوں کو تمہارے اوپر حاکم بنا دے گا جو تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. کیا مطلب؟ وہ مسلمان نہیں ہوں گے, وہ یہودی ہوں گے, نصارہ ہوں گے, غیر مسلم ہوں گے. ہے کہ نہیں قرآن کی آیت کے اس ضمن میں یہ بات سچی؟ اللہ کا کلام جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں, اللہ کا کلام سچا, نبی کا فرمان سچا, ہم جھوٹے, ہمارے افعال کردار جھوٹے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ازدواجی زندگی میں وہ دور لانے کی ضرورت ہے جو نبی نے طریقے بتائے ہیں. اگر ہم سے اب سے پہلے جو بھی بھول چول غلطیاں ہو چکی ہیں, ہم اپنی بیویوں کو صحیح معنی میں سمجھائیں, رہنمائی کریں, اور خود بھی ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں.
اللہ ہمیں ازدواجی زندگی صحیح معنی میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری ماں بہن بیٹیوں کو بھی اللہ اپنے بھائیوں کے حقوق، اپنے شوہر کے حقوق اور اپنے والدین کے حقوق سمجھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔